السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، محترم سامعین حضرات، جدید زمانے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہمارے درمیان ایسے آ جاتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اعضاء کی پیوند کاری ہے، یعنی انسان کا اپنے ہی کسی حصے کی چمڑی جلد کو نکال کر دوسری جگہ لگانا، یا کسی جانور کا گردہ، دل یا کوئی بھی حصہ لے کر اپنے میں لگانا، یا اپنا کسی کو ڈونیٹ کر دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اسی پر آج جواب سنتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کے کام کرنا جائز ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں، اور اگر جائز طریقے پر ہو تو بالکل جائز ہے۔ جیسے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کی 3 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 جائز ہیں اور 1 ناجائز۔ پہلی صورت یہ کہ انسان کے کسی حصے کا بدل جمادات یا نباتات وغیرہ سے تلاش کیا جائے اور فنی مہارت کے ذریعے اس کو کارآمد بنایا جائے، جیسے مصنوعی دانت، مصنوعی آلۂ سماعت وغیرہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حیوانات کے اعضاء سے یہ کام لیا جائے، جیسے جانور کی ہڈی، چمڑے، بال وغیرہ کو مختلف قسم کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہر حیثیت سے بے خطر، بے ضرر، بغیر کسی نقصان کے ہیں، اس لیے جائز ہے۔ تیسری صورت انسانی اعضاء سے دوسرے انسان کے علاج کی ہے۔ اس میں اگرچہ فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سے نقصان دہ پہلو بھی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے تباہی کا راستہ بن سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، اور یہ بات انسانی شرافت اور تکریم کے بالکل خلاف ہے کہ اسی کے اعضاء کو کاٹ تراش کر کے استعمال کیا جائے۔ لہذا یہ خیال کسی طرح درست نہیں کہ آدمی کو اپنے انتقال سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے گردے اور دوسرے اعضاء کو دان کر دینا چاہیے۔ انسان اپنے اعضاء کا خود مالک نہیں، اسی وجہ سے انسان کو جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے کوئی اعضاء کو، عضو کو، حصے کو دوسرے کو رضاکارانہ طور پر بلا معاوضہ دینا بھی حرام ہے۔ فقہا نے قرآن و سنت کی واضح نصوص کی بنا پر فرمایا ہے کہ جو شخص بھوک پیاس سے مر رہا ہو، اس کے لیے مردار جانور اور ناجائز چیزوں کا کھانا پینا تو بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے، مگر یہ بات اس وقت بھی جائز نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے انسان کا گوشت تو کھا لے، اور نہ کسی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا گوشت یا کوئی حصہ دوسرے انسان کو بخش دے، کیونکہ خرید و فروخت یا بخشش و ہدیہ اپنی ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن اعضاء انسانی انسانوں کی ملک میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ملک میں ہے۔ اسی بنا پر اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اور رہ گئی بات کہ کیا یہ واقعی میں ناجائز ہے، تو فقہاء کرام نے اس کی ایک صورت یہ نکالی ہے کہ اعضاء انسانی یہ انسانوں کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی، لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اس صورت میں جانوروں کے ہی بلکہ انسانوں ہی کے اعضاء لگائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور کوئی اسے اس طرح دینا چاہتا ہے کہ اس کی ذات کو اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یہ کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جو فقہی سیمینار ہوا، اس میں جو سوال تھا، اس سوال کا جواب آپ سماعت کر لے اور اسی پر عمل بھی کرے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کسی حصے کو کاٹ کر دوسری جگہ لگانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح کسی حصے کو بچانے یا نفع کے قابل بنانے کے لیے بھی دوسرے شخص کا حصہ کاٹ کر لگانا بھی جائز ہے، مگر اس میں شرط یہ کہ کاٹے جانے والا حصہ کم درجے کا ہو، یا اس کا ضرر نہ ہو، یا ہو تو دوسرے کے مقابل میں کم ہو۔
ان ساری صورتوں میں جائز ہیں. لیکن ایک اور صورت ہے کہ اگر جمال مقصود فوت ہو گیا، یعنی خوبصورتی فوت ہو گئی، مثلا چہرے کی کھال جل گئی جس سے شکل بگڑ گئی، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ اپنے کسی جگہ کی کھال نکال کر خوبصورتی کو برقرار کر لیا جائے. کوئی انسانی حصہ بیکار ہو جائے اور کسی حیوان کا حصہ اس کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے تو حلال جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کر کے اس کا حصہ لگانا جائز ہے. اگر حلال مذبوح سے کام نہ چل سکتا ہو تو خنزیر کے علاوہ دوسرے غیر حلال جانور کو شرعی طور پر ذبح کرنے کے بعد اس کا حصہ لگایا جا سکتا ہے. اور اگر ذبح بھی شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا ہے تو حالت اضطرار میں، یعنی ایسا ہے کہ وہ لینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو غیر مذبوح یعنی شرعی طریقے سے جسے ذبح نہیں کیا گیا اس کا حصہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لہذا یہ ہمارے جدید مسائل میں سے تھا، آپ اسے بہت غور سے بار بار سماعت کریں.